ایک متبحر عالم دین جن کے تبحر علمی پر خود آپ کی کتابیں شاہد عدل ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ولی وہ ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آئے۔ اس کی منہ بولتی تصویر حضرت تاج الشریعہ ہے۔ آج ہندوستان کی صورتحال کا یہ عالم ہے کہ یہاں پر بلکہ ہند و پاک میں کوئی ایسا عالم نہیں جو اصحاب تمیز سے ہو، چہ جائے کہ اصحاب فتویٰ اور اصحاب ترجیح سے ہو، مگر بڑی آسانی کے ساتھ عوامل ستہ کا سہارا لے کر اصحاب فتویٰ اور اصحاب ترجیح کے فتاوی میں رد و بدل کیا جا رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ عوامل ستہ کا سہارا لے کر حکم میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی، سبب اگر پایا جائے تو ضرور حکم میں تبدیلی ہوگی، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ اس بات کی بھی تحقیق ہو جائے کہ وہ سبب واقعی متحقق ہے کہ نہیں ہے۔ جس سبب کی بنیاد پر حکم میں تبدیلی کی جا رہی ہے اس کو دیکھا جائے۔ جس سبب کی بنیاد پر قول ضروری اختیار کیا گیا، حکم ضروری ہوا، اور یہ قول ضروری اگرچہ قول سوری کے خلاف بھی کیوں نہ ہو، پھر بھی قول ضروری ہی غالب رہے گا اور اسی کے مطابق حکم دیا جائے گا۔ لیکن وہ مفتی جو سبب کا سہارا لے کر قول ضروری حکم ضروری دیتا ہے، اس مفتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ صاحب نظر ہو، قواعد شرع کا علم رکھتا ہو، اور وہ یہ بھی سمجھ سکتا ہو کہ کس عرف کی بنیاد پر عرف حکم ہوگا اور کس عرف پر حکم متفرع ہوگا اور کس حکم پر متفرع نہیں ہوگا، وہ یہ بھی سمجھ سکتا ہو، اور اس قول ضروری کا حکم دینے کے لیے وہ خوب اس نے تحقیق و تنقیح کر لی ہو اور خوب غور و خوض کر کے اس نے وہ حکم دیا ہو۔ فتویٰ دینے میں وہ ہو، قبول حق کے لیے اپنے دل کو وہ کشادہ رکھے۔ اب اگر دو مفتیوں کے فتووں میں تضاد تعارض ہو گیا، ایک مفتی نے کسی سبب کا سہارا لے کر قول ضروری دیا، قول ضروری کے مطابق فیصلہ دیا، اور ایک مفتی نے قول سوری کے مطابق فتویٰ دیا، دو مفتیوں کے فتاوے میں تعارض ہو گیا، تو کس مفتی کے فتوے پر عمل کیا جائے؟ یہاں پر اس مفتی کے فتوے پر عمل ہوگا جو مفتی کی صاحب ورع ہو، صاحب زہد و اتقاء ہو، جسے تفقہ فی الدین حاصل ہو، اور جو فتویٰ دینے میں بہت زیادہ محتاط ہو، جس کے یہاں زہد و تقوی زیادہ غالب ہو۔ اور اگر ان اوصاف کی حامل اگر کوئی شخصیت نظر آتی ہے تو وہ حضرت تاج الشریعہ کی ذات ہے، لہذا اس پر عمل کیا جائے گا، ورنہ آج کی مدرسوں سے جو فارغ التحصیل عالم ہوئے، جنہوں نے عالمیت اور فضیلت کی سند حاصل کر لی، وہ عالم اور مفتی ہو گئے، جبکہ اعلیٰ حضرت
امام احمد رضا قدس سرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ درس جو اسے لوگ منتہائے علم سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ابتدائے علم بھی نہیں، اور رہا علم ہے ہاتھ ہنوز دلی دور است۔ یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ علم الفتویٰ پڑھنے سے نہیں حاصل ہوتا جب تک کہ مدتہا اس نے طبیب حاذق کا مطب نہ کیا ہو۔ مگر آج کی صورتحال یہ ہے کہ ہر وہ شخص کہ جس کے نام کے ساتھ اگر مفتی نہ لگایا جائے تو اسے تسلی نہیں ہوتی۔ اور آج تو مجھے میرے علم میں یہ اضافہ ہوا کہ حضرت علامہ شہاب الدین صاحب قبلہ بھی آج سے مفتی ہو گئے۔ ابھی ایک صاحب نے ذکر کیا، بڑی خوشی کی بات ہے، مگر بہرحال یہ وہ سب چیزیں ہیں کہ مفتی کون ہوگا، عالم کون ہوگا، اگر اس سلسلے کا تجزیہ کیا جائے، تحقیق کی جائے تو اس کے لیے وقت درکار ہے۔ انہی دو چند باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ ہاں، چلتی ٹرین پہ نماز جائز ہے کہ ناجائز، اور عرفان مسلک و مذہب کیسی کتاب؟ عرفان مسلک و مذہب کیسی کتاب ہے؟ چلتی ٹرین سے نماز جائز ہے کہ ناجائز، یہ بتا دیجیے۔ حضرت تاج الشریعہ کی کتاب ابھی حضرت مولانا عاصم صاحب نے ہمیں دی چلتی ٹرین کے تعلق سے، اور اس سے پہلے حضرت نے خود مجھے عطا فرمائی تھی۔ اس میں جو حکم مذکور ہے، کیا وہ حکم اور اس میں جو مشمولات ہیں اس کا علم آپ کو نہیں؟ یہ کوئی ایسا اہم مسئلہ نہیں جو حضرت نے فرما دیا۔ حضرت کے تعلق سے ابھی میں نے گفتگو کی کہ دو مفتیوں کے فتووں میں تعارض پیدا ہو جائے تو کس مفتی کے فتوے پر عمل کیا جائے گا؟ یہ آپ حضرات نے سنا کہ نہیں سنا؟ جب سن لیا تو اس کے بعد اب گفتگو کی کا کوئی محل ہی نہیں رہتا۔ السلام علیکم۔ آپ نے دستخط کیا ہے کہ نہیں جائز ہے؟ آپ نے جائز ہے لکھا ہے؟ محترم حضرات، یہ تھے حضرت علامہ مفتی معراج القادری صاحب، استاد جامعہ شفیہ مبارک پور۔